اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اس لائیو پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں دو معزز شخصیات ہیں، ایک پاکستان کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین ہیں میاں طارق جاوید صاحب، اور دوسرے ہلال احمر کے چیئرمین راجہ فراز کوکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رائے صاحب، آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، اور جتنے سامعین سننے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راج صاحب۔ میاں صاحب آپ بھی سن رہے، یہی سوال آپ سے بھی ہے۔ سب سے پہلے تو جی راجہ فراز صاحب کو سلام، اس کے بعد تمام سننے والوں کو سلام جی۔ میاں صاحب خبریں دن بدن تبدیل ہو رہی ہے، راجہ صاحب بھی نوجوان ہیں، یہاں ڈنمارک کی سیاست یہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی ڈنمارک کی سیاست کرتے ہیں، لیکن آپ دنیا کی سیاست بھی کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کی، اپنی تنظیم کی بھی کرتے ہیں۔ یہ نومبر میں بہت قریب ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کارن میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا ایز اے آبزرور، میں نے اس کو دیا، آبزرو کیا اس میٹنگ کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نومبر کے الیکشن میں نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے؟ جی ایسا، میری تو پچھلا پروگرام بھی جب ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ابھرتے ہوئے سیاستدان نوجوان ہیں اور جو پہلے سے پارلیمنٹ کے لیے یا کونسلر کے لیے جو جدوجہد کر رہے تھے، انہیں ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم ان کا ساتھ دیں گے تو پارلیمنٹ میں ہماری آواز پہنچ سکے گی نا، ورنہ پھر اگر ہم اسی چکر میں رہیں گے تو جو مرضی قانون ہمارے خلاف پاس ہوتا رہے، پھر ہم کسی بھی قانون میں جو ہے نا وہ کوئی بھی اپنا پارٹیسپیشن نہیں کر سکیں گے۔ راجہ فراز صاحب ہلال احمر کے چیئرمین، آپ سے بھی یہی سوال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو رائے صاحب میں میاں طارق جاوید کو یہاں تنظیم سازی جو انہوں نے کی ہے اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈنمارک میں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا، اس میٹنگ میں نے بھی آج جانا تھا، لیکن میرا بندے نے آنا تھا دکان پہ، تو اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو وہ نہیں آ سکا، اس لیے میں ڈیوٹی پہ تھا تو میں نہیں جا سکا۔ لیکن میں نے آغا ندیم صاحب کو فون کر کے معذرت کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ میری مجبوری ہے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جس طرح یہاں الیکشن ہے نومبر میں آ رہا ہے، اور میاں طارق نے جو بات کہی ہے نا کہ اگر ان کے بچے ہمارے نہیں جائیں گے اور بیٹھیں گے نہیں کمونوں میں اور پارلیمنٹ فلکے تھنگ میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ہمارے زیادہ سے زیادہ ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے الیکشن میں حصہ لیں اور بالکل جائیں۔ اور اگر وہ وہاں جائیں گے، اگر آپ دیکھیں اگر 10 ڈینش بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فارنر بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوچیں گے فارنرز کے خلاف بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے ایک فارنرز بیٹھا ہوگا۔ اگر سارے 10 کے 10 ڈینش ہوں گے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کھل کے بات کریں گے ہمارے خلاف۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہاں سے جتنے بھی ہمارے نئے کینڈیڈیٹ ہیں یا پرانے ہیں، جتنے سیاستدان، وہ بالکل جائیں اور اپنی کمیونٹی کی آواز اٹھائیں، اور وہی سروائیو کرے گا یہاں کینڈیڈیٹ جو کمیونٹی کی بات کرے گا۔ آج کل تو دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، جو بھی وہ بیان دیتے ہیں پارلیمنٹ میں یا کمون میں، وہ دوسرے دن آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ آج کل وہ نہیں ہے کہ باہر آپ کچھ کہے، اندر جا کر آپ کچھ کہے، لیکن اس کے اچھا راجہ صاحب، یہ پہلے راجہ فراز صاحب، سوری میں آپ کو بیچ میں ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اور پہلے لوگ اندر کچھ کرتے تھے، باہر کچھ کرتے تھے، اور کمیونٹی کے خلاف بہت سارے قانون پاس ہو گئے، جس میں آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ویزے نہیں ملتے۔ اس کے بعد نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد فری جو کارڈ تھے اس کے اوپر مسجدوں کے پرابلم تھے۔ لیکن اگر صحیح طریقے سے اگر ان کے اوپر کام کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی یہ ہمارے نیبر ملک ہیں، سویڈن ہے ہمارے ساتھ، ناروے ہے، جرمنی ہے۔ حالانکہ جرمنی میں ہم سے زیادہ سخت لا ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے خلاف اتنا بڑا قانون وہاں بھی پاس نہیں ہوا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بچوں کی شادیاں کر کے تو ہم پاکستان سے نہ ان کی دلہنوں کو لا سکتے ہیں، نہ بچیوں کے خامدوں کو لا سکتے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اس میں بالکل ہم خود قصوروار ہیں، ہمارے سیاستدان قصوروار ہیں کہ جس طرح انہوں نے یہ قانون بنے ہیں، اور انہوں نے ایک سب سے زیادہ جو ہے نا کہ ہمارے جتنے کونسلرز ہیں اور جتنے ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے،
یہ آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے جتنے قانون بنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سخت سے سخت قانون بنے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ڈینمارک کے سخت اتنے قانون ہوں گے. اب یہی طریقہ کار ہے انہوں نے اپنا کے سویڈن میں قانون سخت ہو گئے ہیں. وہاں بھی آپ نہ بیوی بلا سکتے ہیں حامد کو، نہ حامد بلا سکتے ہیں بیوی کو. وہاں بھی اب ابھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، اور کتنے لوگ مصیبت میں ہیں. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ میں مصیبت میں ہوں تو میں دیکھوں گا اگر میاں طارق مصیبت میں، یار چھوڑو یہ اس کا معاملہ ہے. نہیں، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میاں طارق جی آپ کی بات کو میں نے سیکنڈ کیا ہے کہ جو پہلا دور تھا نا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت ڈیجیٹل دور نہیں تھا. جو ہمیں بتاتے تھے ہمیں سامنا ان پہ اعتبار کر لیتے. لیکن اب ڈیجیٹل دور ہے. اب اگر یہ کوئی ہماری مخالفت میں ووٹ دے گا، پاکستانیوں کے مخالف چلے گا، تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ آ جائے گا. دیکھیں میاں صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں سمجھنا چاہیے آج کل وہ دور نہیں ہے. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں کوشش آج کل جو ہے نا، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم صرف کوئی سیاستدان ہے آپ کی نظر میں؟ سیاستدان بہت ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کو بالکل اس میں حصہ لینا چاہیے اور سارا کچھ دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف پاکستانیوں پہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسری فارنر کمیونٹی ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں. ہمیں ہر بندے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور جتنے ہمارے سیاستدان ہیں جو حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں تو اسی پارٹی کے ساتھ رہے. اگر آپ دوگلی پالیسی یا وہ منافقت نہ کریں کہ آپ سوشل ڈیموکریٹ کے ہوں تو ووٹ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. صاحب یہاں سوشل ڈیموکریٹ والا یا دوسری پارٹی والا ووٹ دوسری طرف دے جاتا ہے پارلیمنٹ میں. یہاں تو جمہوریت ہے، وہ کسی پر پابندی نہیں ہوتی. راج صاحب یہاں پہ فلور کراسنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ بات نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر ایک راج صاحب ضمیر بھی ہے نا. چلے ہمارے تھنک ٹینک نے ہمیں جوائن کر لیا، ہمارے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے دو معزز مہمان ہیں شاہ صاحب. ایک تو میاں طارق جاوید صاحب گلوبل سوسائٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، دوسرے ہلال احمر کے چیئرمین ہیں. تو شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید ہم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو بھی راجہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی. راجہ صاحب وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. تو اس وقت شاہ صاحب 4 چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. بات تو آپ نے بڑی کر دی ہے. میں سن رہا تھا، تھوڑی سی کنورسیشن سنی ہے. بات یہ ہے کہ اگر پلڑے میں دونوں کو تولا جائے تو میاں طارق کی بات میں وزن ہے اور میرے چھوٹے بھائی راجہ فراد کی بات میں وزن نہیں. کیونکہ یہ جتنی باتیں اس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں کے سیاستدان واقعی سیاستدان ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست کے سیاستدان ہیں. یہاں لوکل جو لاسٹ 18-19 سال سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے وہ اسی کھینچا تانی میں ہمیں نقصان پہنچا ہے کہ ہم نے غلط بندوں کو سلیکٹ کیا، غلط بندوں کے پیچھے ہم بھاگے، اور انہوں نے اتنی زیادہ دیکھیں اس وقت پورے ڈینمارک کے اندر سب سے بدنام ترین کمیونیں جو ہیں وہ ویسٹ آئن کی ہیں، اور اس کے بعد کوپن ہیگن ہے. پورے ڈینمارک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈنسے کے اندر بھی 750 پاکستانی رہتا ہے، اور سمیلین برادرز اور عربی ترکیوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی جو کمیون ہے وہ ڈینمارک کی ٹاپ نمبر 1 کمیونوں میں وہ کمیون آ رہی ہے. اور یہاں پہ ڈینش بیٹھے ہوئے ہیں کونسلرز اور دوسرے، ان کمیونوں میں بالکل کوئی سختی نہیں. وہاں کے رہنے والا ایک فارنر ہو یا 2 فارنر ہو وہ بڑے خوش ہیں. اب مجھے امید کرنی چاہیے، دونوں لیڈران ہیں. راجہ افراد بھی بہت بڑا لیڈر ہے، اور میاں طارق بھی، اس نے پورے ڈینمارک سے اٹھ کے اس نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا، دونوں ہیں. لیکن بات جو ہو رہی ہے میاں طارق کر رہا ہے کہ یہاں کی بات کر رہا ہے. یہاں کوپن ہیگن کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ سب سے پرانی کمیونٹی میں ہم 3 قومیں آتی تھی، یوگوسلاوین، ایکس ٹرکش اور پاکستانی. پاکستانی بہت آگے تھے لیکن پاکستانی بیک گیئر لگ گیا، اور آپس کی چگلش، آپس کی ہماری لڑائیاں، آپس کے ہم ایک دوسرے کے گربانوں میں پکڑے. تو اس سے یہ ہوا
کہ جو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایلبرٹون کمیون، یہ اس کے اوپر کتنا بڑے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کتنے بڑے ان کے اوپر تہمتیں لگی ہیں، کتنے بڑے، ایون پیا کھیسکو جیسی جو ہے وہ کل چیخ پڑی ہے اخباروں کے اندر، میں نے آپ کو بھیجا تھا بی ٹی کا، اور آج ملک اسکندر نے بھی اس چیز کے ذکر کیا. تو یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جہاں ہمارے 5-6 فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں، 3 پاکستانی یہاں پہ اور باقی فارنرز ہیں، اس کے علاوہ سب سے بدنام ترین کمیون جو ہے وہ اس وقت ایلبرٹون کمیون ہے، شاہ صاحب جس آپ نے نے بات خود بجا لوگوں کی. کو اس نقصان وقت دیا. ہمارے 2 معزز چیئرمین آپ کی بات سن رہے ہیں، تیسرا معزز چیئرمین آپ سے سوال کر رہا ہے، چوتھے معزز چیئرمین کی ہم بات سننا چاہتے ہیں. آپ آج میٹنگ میں گئے تھے اور مجھے وہاں جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ فری گرونے پارٹی کے جو ہیں وہ سپوکس مین بھی ہیں. تو رائے صاحب جی شاہ صاحب آپ بات کریں، آپ سپوکس مین ہیں، آپ نے بڑا دیکھا، بڑا کامیاب ان کا پروگرام تھا، بڑا سمپل سا پروگرام تھا، بڑے معزز لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک ہمارے جو میڈیا سے تعلق ہے ایکٹیوسٹ ہیں محترم باشی صاحب، وہ گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کی ہڈی پسلی جو ہے وہ بچ گئی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل یہ صحیح بات آپ نے کی. وہاں پہ اس وقت نیروبرو کے اور کوپن ہیگن کی جو ٹاپ فارم لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جو ینگسٹرز تھے، وہ سارے موجود تھے. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ پہلی رو میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ملک اسکندر کی ایک سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. بڑا انہوں نے احترام دیا، بہت بڑی بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی. پیچھے عابد علی عابد سے لے کے بہت کس لیڈر کا میں نام لوں، سب وہاں پہ موجود تھے. لیکن سب سے بڑا جو انقلابی چیز تھی وہ یہ تھی کہ لیڈیز کی سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ لیڈیز کی تھی. اس میں عمر بھی رسیدہ بھی تھی اور ینگ بھی تھی، اور یہ سب آئے تھے. اور وہاں پہ ایک جو عربی بھی تھا اور ٹرکش بھی تھا، اور اس کے علاوہ ڈینش بھی ایک بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لیکن جیسے میاں طارق، میں نے یہ کہا نا کہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ذات تک انسان کو ہونے چاہیے. کسی کی اچھائی اگر سامنے آتی ہے تو اس کی اچھائی بیان کرو، اس کی برائی مت کرو، تاکہ وہ اس کے کام میں رکاوٹ نہ پڑے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو میاں طارق نے بڑی اچھی بات کی ہے، راجہ افراد نے بھی بات کی ہے، لیکن راجہ افراد نے ذرا سیاسی بات کی ہے پاکستانی بن کے، کہ وہ کھل کے یہ کہتا کہ یہاں ہمارے جو قوانین ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہم لوگ خود بنے ہیں. میں نے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کی سپورٹ کی ہے جنہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے سیاست کے اندر. لیکن اب جب ہم فیئر گرونے کو، جس کا آج پہلے کونسل کا کینڈیڈیٹ کا افتتاح ہوا ہے اور اب ہونے جائے گا، سب گائے زیادہ آدمی آئیں گے. میاں طارق خود بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلی دفعہ اعلان کیا تھا، اور آج میں نے ان کو وہاں نہیں دیکھا، لیکن ان کی بیکنگ سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فلی طور پہ بیک کر رہے ہیں اس فیئر گرونے کو. یہ تو خود اپنی زبان سے بتائیں گے تاکہ عوام ان کی اپنی رائے سنیں. پاکستان کمیونٹی کے گلوبل کے چیئرمین، ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سیکنڈ کرتا ہوں شاہ صاحب کی بات کو، کہ ایک تو مجھے آج اطلاع نہیں تھی. میں ہوں کوپن ہیگن میں ہی، ڈینمارک میں ہی ہوں. میرے بچوں نے آج پاکستان جانا تھا تو میں پھر ایئرپورٹ پہ گیا ہوا تھا بچوں کو چھوڑنے کے لیے. تو مجھے ایک تو دعوت نہیں دی گئی، مجھے یہاں دوستوں کو پتہ نہیں تھا، میں ادھر نہیں ہوں. طارق صاحب معافی چاہیے، طارق صاحب معافی چاہیے. آپ کا اپنا راجہ صاحب کو ہی پتا، سب کو یہ پتا تھا کہ آپ آلریڈی باہر کے ملکوں کے ٹور پہ ہی گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے فیئر گرانے کی طرف سے میں معافی مانگوں. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو بھی میٹنگ ہوگی میں تو کھل کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کروں گا، اور میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤں گا ان کی سپورٹ کے لیے. کیونکہ میرے بچے یہاں کا کلچر سمجھتے ہیں، یہاں پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں. تو جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں باہر نکالیں گے، نہیں لے کے آئیں گے. میں نے اسکندر سے بھی یہی بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ہم کیونکہ جب تک آپ سپورٹ کسی کی اس حوالے سے نہیں کریں گے کہ یہاں کی یوتھ کو، یہاں کے نوجوانوں کو انوالو نہیں. آپ نے ابھی بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے ہیں، وہ سارے وہاں میٹنگ میں آئے ہوئے تھے، لیکن یقین جانیے میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ آپ آج کے دور میں ہمارے کہنے پہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے.
وہ اپنی مرضی کریں گے، وہ یہاں جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لیکن ان کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ یہ ہمارے حق میں بات کرے گا، یہ بندہ اندر پارلیمنٹ کے اندر جا کے یا کونسل کے اندر جا کے، اور یہ ہمارے خلاف کرے گا۔ یہ جو ہمارے پرانے لیڈران ہیں، میں ان کا سب کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کے سب نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں راجہ فرات کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اس نے یہ جو کہا کہ یہ سیاستدان جو ہمارے پارلیمنٹ کے خاص طور پہ ممبر تھے، اب تو مجھے وہ نام بھی بھول گئے ہیں، جو آئے اور پیسہ کما کے نکل گئے ہیں، وہ باہر آ کے ہمیں کوئی اور سٹوریاں سناتے تھے اور اندر وہ ہمارے خلاف قانونوں میں ووٹ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی اس کمیونٹی کے سامنے ننگا کرنا بڑا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے میاں صاحب ننگا سے مراد سیاسی بات کر رہی ہیں، لوگ غلط مطلب نہ لے لیں۔ سر نہیں سر، میری سیاسی بات یہ ہے کہ ننگا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں ان سختیوں کا، وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہاں پہ جو 35-40 ہزار پاکستانی ہیں، ان کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کون سا بندہ ہے، کس نے کیا حق ادا کیا ہے، کس نے جا کے کمیونٹی کا حق ادا کیا ہے، اور کس نے جا کے بینچوں کے لیے کام کیا ہے، بینچوں سے فائدے اٹھائے ہیں، اپنی سیلریاں لی ہیں، کمیٹیوں میں سے پیسہ کمایا ہے، اور پاکستانیوں کو آج اس مصیبت میں جھونک کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب آپ بتائیں کہ آج ملک اسکندر نے غالباً یہ بات کی بھی تھی کہ جب ہم آبزرو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہاشم کی جو ہے وہ کلوز جو ہے انٹروڈکشن ہے، کوئی جلسہ عام انہوں نے کھلا صاحب نہیں بنایا تھا کہ ہر آدمی کو دعوت تھی، لیکن تو میاں صاحب کے لیے آپ نے معذرت کی، واقعی کسی کو نہیں پتہ ہے یہ دنیا کے ٹور پہ ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں کبھی کدھر ہوتے ہیں، کمیونٹی کے مسائل ہیں، یہ پاکستانی کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین ہیں، تو یہ ہمیشہ یہ تو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، چھپ کے تو کرتے ہی نہیں ہیں سپورٹ۔ تو شاہ صاحب سکندر نے کہا تھا نا کہ ایک ہم بڑا اجلاس بنائیں گے جس میں ڈینش بھی آئیں گے، دوسری کے نیشنلٹی کے لوگ بھی آئیں گے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں نے کچھ نے آپ کے سامنے اعتراض اٹھایا تھا میرے اسپوک پرسن ہونے کا اور میرا ایڈوائزر ہونے کا، تو اس کے بارے میں پہلے آپ تو اپنی طرف سے کمنٹس دیں کہ آپ نے کیا سنا اور سکندر نے کیا کہا، کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ میں کہوں گا شاہ صاحب آپ اپنی زبانی بتائیں، سکندر نے کیا کہا آپ کو؟ سکندر نے تو سب کے سامنے یہ کہا کہ شاہ صاحب ہمارے صرف اسپوک پرسن نہیں ہیں بلکہ ہمارے یہ ایڈوائزر بھی ہیں ہمارے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں کیونکہ راستے میں جب میں راجہ غفور صاحب کو لے کے جا رہا تھا تو آپ بھی ان کو مبارکباد دیں شاہ صاحب کو۔ جی میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک شاہ صاحب آپ جی، تم چھوٹے بھائی ہو سارا آنکھوں پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے اپنے منصب پہ جو نا کردار ادا کریں گے اور کمیونٹی کا خیال رکھیں گے۔ جہاں پہ کمیونٹی کے خلاف بات آئے گی وہاں آپ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ یہ ان کی پارٹی بھی ہو۔ میاں صاحب اب آتے ہیں، آخری سوال کلوز کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ نے ایک اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں، رہنے والے ڈنمارک کے ہیں، لیکن سب سے آخر میں آگے بھی آپ نے وضاحت دی تھی، تو آپ کی اس میٹنگ کے بعد جو آپ کا اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ سب کے سامنے آیا، اور اس کے بعد کوئی میٹنگ آپ خود اپنی پارٹی کی جو کر رہے ہیں وہ انڈور کر رہے ہیں یا کہ کوئی خبر ہے جو آپ جلدی سنانے والے ہیں؟ نہیں ابھی ہماری انٹرنل میٹنگز چل رہی ہیں، ہم اپنی ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، ممبرشپ فارم ڈیزائن کیا ہے، ابھی منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ہم اپنی ویب سائٹ کا باقاعدہ لانچ کر رہے ہیں اس کو، اور موبائل ایپ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ہمارے جتنے بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحبہ، ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب، وہ سب اپنے اپنی کمیونٹی میں، آپ کو پتہ ہے سب کا نام ہے، سب کی پہچان ہے، سب کے پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں۔ وہ ہم آپ کو پتہ ہے جب تنظیم کا بھی اعلان کرنا تھا تو رائے صاحب آپ کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم تنظیم کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو بھی وہیں آگے پتہ چلا تھا کہ ہم آج اپنی تنظیم کو اناؤنس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہم ایسے سیریس لوگوں کو ڈھونڈیں جو پچھلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کردار ادا نہیں کر پاتا۔ خیر منجی ہوئی سیاستدان ہے، اپنا تو کونسلر بھی رہی ہے، اور ریکارڈ پاکستانیوں کے ووٹ جو ہماری جنرل سیکرٹری ہے اس نے حاصل کیے تھے۔
تو لبنہ تو خیر بہت میچور تھی. باقی میں ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنی ٹیم سے مطمئن ہیں؟ آپ کی ٹیم, آپ کے صدر کام کر رہے ہیں, آپ کے جنرل سیکرٹری کام کر رہی ہیں, آپ کے اسپوکس مین کام کر رہے ہیں, آپ کے نائب صدر سارے کام کر رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں؟ سب کام کر رہے ہیں اور سب اپنے اپنے طور پہ. اور ابھی 2-3 دوستوں کے مسائل بھی ہمارے پاس آئے ہیں ڈینمارک سے, میں ان کے اوپر پاکستان میں کام کر رہا ہوں. جب وہ حل ہو جائیں گے یا ان میں کوئی اگر رکاوٹ آئے گی تو پھر ہم بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لیکن میں چونکہ وہ میں کر رہا ہوں, وہ میرا کام بڑھ گیا ہے ڈینمارک میں. چونکہ ڈینمارک میں تقریباً جتنے پاکستانی ہیں ان سب کی ایکسس ڈائریکٹ میرے ساتھ ہے. تو وہ ابھی تنظیم کے ساتھ رابطہ کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اپنا مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میں ان سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تنظیم کے ساتھ رابطہ کریں, اور تنظیم جو ہے نا وہ اس کو آپ کو پہلے ممبر بنائے گی, جو ہم نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جس بندے کا بھی ہم کام کریں گے پاکستان میں, جس کا بھی کوئی مسائل ہوگا ہم ضرور حل کریں گے, پوری کوشش کریں گے. لیکن اس کو شرط ایک ہی ہے کہ اس کو پہلے ہماری تنظیم کا ممبر بننا پڑے گا, اور وہ ممبرشپ فری آف کاسٹ ہے. لیکن ذرا میں سادہ سا معصومانہ سوال کروں گا, تو کہیں کہیں سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا, مجھے کسی میرے ایک پروفیسر نے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے کہا تھا سر مخالفت بہت ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا, بڑا خوبصورت بات کی تھی جو آج بھی میں کوٹ کرتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ جب تمہاری مخالفت بڑھ رہی ہو تو سمجھ لو کہ تم ترقی کر رہے ہو. تو مخالفین ہونے چاہیے. اگر مخالفین ہوں گے تو آپ میں کام کرنے کا جذبہ جدوجہد بڑھے گی. اگر آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا, ٹوکنے والا نہیں ہوگا, نکتہ چینی نہیں کرے گا, آپ کی اپوزیشن نہیں ہوگی, تو آپ ہی ڈال ہو کے ٹھنڈے ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے. اور ہمیں دیکھ کر میں نے تجویز ایک اور بھی دی ہے یہاں کی تمام تنظیموں کو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ریڈیو پہ ٹائم دیا ہے. چلیے یہ اچھا موقع ہے. میں نے آج اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات کی ہے, کل بھی کی ہے ان کے ساتھ بات. پریزیڈنٹ صاحب کا نام ذرا لے دیا کریں نا لوگ, آپ آدمی جو ہے چودھری عبدالرؤف میم چک جو جی وہ ہمارے میم چک کے جانے پہچانے شخصیت ہیں جی, بزنس مین ہے وہ. اور پہلی دفعہ کسی تنظیم کے وہ انہوں نے بڑی مشکل سے ہمارے اسرار پہ انہوں نے یہ صدارت لی ہے. تو ہم نے آپس میں ایک میٹنگ کی ہے. وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنی تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ملیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, اور ایک ایجنڈے کے اوپر ہم سب کے ساتھ MOU سائن کریں. اگر ہم سے کوئی کام نہ ہو پائے تو ہم وہ کام اس تنظیم سے کروا لیں, اگر ان سے نہ ہو پائے تو ہم کریں. تو میرا خیال ہے کہ میری اس تجویز سے اور میری تنظیم کی تجویز سے, اصل میں یہ ساری جدوجہد اور یہ جو تجویز ہے یہ لبنہ الہی اور پریزیڈنٹ کی ہے. میاں صاحب لبنہ الہی جو آپ کی جنرل سیکرٹری ہیں, میاں صاحب آپ سے ایک جاننا چاہیں گے, آپ کا ڈیفینیٹ آئین ہوگا, آپ پاکستان کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین ہیں, تو کیا آپ کی تنظیم میں اور بھی کوئی چیئرمین بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے, لیکن اس کو جو نا وہ چیئرمین جو ہے نا وہ ہمارا جو پریزیڈنٹ اور ہماری جنرل سیکرٹری اور ہماری موجودہ باڈی وہ بنائے گی. میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کوئی 1.5 سال پہلے, تو انہوں نے وہ مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہی رکھا, لیکن وہ انہوں نے یہاں پہ جو نا سیریس طور پہ مجھے کام نہیں کرنے دیا. اور میرے پاس بھی ٹائم کم ہوتا تھا, روٹی روزی کمانے کے چکر میں میں صرف بچوں کے پاس آتا تھا 2-4 دن کے لیے, پھر چلا جاتا تھا. لیکن اب جو چیئرمین ہے یا کوئی اور عہدے دار ہے, اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ جو میری موجودہ تنظیم ہے, پریزیڈنٹ چودھری عبدالرؤف, جنرل سیکرٹری لبنہ الہی, وائس پریزیڈنٹ جوید ارائیں, وائس پریزیڈنٹ حفیظ اور اسپوک پرسن نعیم حیدر, یہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا. اپنا شاہ صاحب آپ سے آخری کمنٹ لیں گے, پھر پروگرام کو کلوز کرتے ہیں, پھر میں نے دوسرے پروگرام میں جانا ہے. جی بہت خوشی ہوئی ہے سن کر, اور میں میاں طارق کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی تنظیم کو ڈینمارک میں باقاعدہ رجسٹرڈ کرائیں, کیونکہ رجسٹرڈ کرنے کے بغیر جو ہے تنظیم کی ہماری اتنی زیادہ تنظیمات ہیں وہ رجسٹر نہیں ہے. شاہ صاحب اس پہ کام شروع ہو گیا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کی تجویز سے پہلے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا ان کے صدر نے. جی بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے, کیونکہ اس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ دائرۂ سیاست میں بھی حصے دار 100% ہوں گے. ان کو سب تکلیفات
میاں طارق صاحب میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایڈوائزر شپ اور یہ جو اپنا عہدہ اٹھایا ہے اسپوک پرسن کا، یہ میں نے صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ ہمارے بچوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں سے نفرت کی جاتی ہے، ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں جو بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کو ڈیورس ہو چکی ہے، آج تک ان کا اسپوک پرسن کوئی نہیں، آج تک ان کے لیے کوئی پارٹی کام نہیں کر رہی۔ تو آج بھی ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو تھی وہاں پہ عورتیں تھی، فل ہال تھا، باہر سے کرسی منگوا کر ہال لگانی پڑی۔ تو یہ کام صرف اس بات پہ ہوگا۔ بات آپ نے میرے لیے ویسے بڑی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آج خواتین کی کافی تعداد تھی وہاں پہ، یہ تو بڑی خوش آمد بات ہے۔ اپنا میاں صاحب یہ مردوں سے زیادہ خواتین تھی وہاں، ماشاءاللہ، زبردست، اپریشیٹڈ سر، اپریشیٹڈ۔ اور ہم جو ہے دعا گو ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں اپنا سب کے ساتھی اور جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں جو جانے پہچانے جاتے ہیں، باشی قریشی صاحب کسی وجہ سے وہ گر گئے، تو ان کے لیے بھی آپ کو دعا کریں، سب دعا کریں، اللہ کرے ان کو کوئی اندرونی چوٹ نہ لگی ہو، بظاہر تو وہ ٹھیک نظر آ رہے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی رکھے، اگر وہ گر گئے تو اللہ ان کی حفاظت کرے۔ تو جو ہمارا منشور ہے، جس کی مجھے تھوڑی سی آج اشارہ ملا ہے اپنے جو ہماری پارٹی ہے، یہ بالکل میاں طارق صاحب یہ ڈینش پارٹیوں کی طرح پارٹی ہے۔ اس کے باقاعدہ دفتر کھلیں گے اگلے مہینے، یہ اپنے بالکل ہلکے بنیں گے، اس کے حلقوں کے فورمین ہوں گے اور اس کے کریس ممبر ہوں گے، حلقے کے ممبرز ہوں گے جیسے ڈینش ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سارے ڈنمارک کے اندر جو ہے اس کے اوپر ورک ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں بھی آیا کہ اب ڈینش جو ہے وہ زیادہ تر، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ پاکستانی فارنرز کی پارٹی نہیں ہوگی، یہ ڈنمارک کے ڈینش شہریوں کی پارٹی ہوگی، اور جو فارنرز کے حقوق ہیں یا دوسری لوگوں کے حقوق ہیں ان کی تحفظ کرنے کے لیے یہ پارٹی قائم ہوئی ہے۔ اور اس دفعہ یہ پارٹی کے 2 فورمین ہوں گے، ایک لینڈ فورمین ہوگا جو پارٹی کو لے کے چلے گا، اس کی آرگنائزیشن کو لے کے چلے گا، جیسے آپ ہیں چیئرمین، اور ایک ہوگا پارٹی کا جو اپنا جو پولیٹیکل پارٹی فورمین، یعنی کہ جو فلک تھنگ اور دوسرے کو کنٹرول کرے گا، وہ ہوگا ملک سکندر، اور جس کو ویلڈ کریں گے لینڈ فورمین، وہ لینڈ فورمین ہوگا۔ اس طرح ہر بار الیکشنز ہوں گے، اور کوئی اگر کسی وقت وہ مجھے یا ملک سکندر یا کسی کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اب زیادہ دیر فورمین یا ایڈوائزر نہیں دیکھنا چاہتے، تو ہمیں ایک سائڈ پر کر دیا جائے گا، دوسرا بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ پارٹی جو ہے اس بیس پہ ہوگی کہ جس طرح ڈینش قانون کے اندر بھی اسی طرح کی غلطی ہیں جیسے ہمارے آئین کی پاکستان میں وائلیشن ہو رہی ہے یا ڈنمارک کے آئین کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے، اور وہ ہمارا سر فہرست ہے کہ ہم اس کی نشاندہی اوپنلی کریں گے اور اپنے منشور میں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی لینڈ بل ہوگی۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ راجہ غفور سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں، مجھے بھی میسج کریں اگر آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تاکہ کل کو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بلانا پڑے تو ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، ہم کس طرح آپ کو بلائیں گے؟ تو پھر آپ کو میری ٹیم کے تو لوگ یہی ہوتے ہیں نا جی، آپ ان کو بلائیں، وہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بلائیں گے۔ آج اگر پتا ہوتا کہ آپ ادھر ڈنمارک میں تو ضرور ہم نے بلانا تھا۔ ہمارے ہر بندے کی، ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ جب ہم اپنی برادری میں سے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ چھڑ جی مڑا کام کر رہے ہیں، مڑا انہوں بڑے پرابلم ہے، اور مڑا جو ہے وہ سیاست نہیں کر پاتا۔ سیاست کے لیے جیسے آپ نے تقدو کی، آپ بھاگے، کہاں تھا امریکہ، یہ آگے پیچھے پیسہ لگایا، لوگوں نے آپ کی پہچان کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ سامنے آئیں، وہ ینگسٹر آ گئے، جیسے یہ اپنا ہاشم آگا آیا ہے، یہ اس طرح کے بچے جو اپنا ٹائم جو ہے وہ سیاست کو اپنا ایمان سمجھ کے کریں لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ اب میں نے جا کے دکان کھولنی ہے یا ٹیکسی چلانی ہے یا کام پہ جانا ہے تو میں سیاست کو میں نہیں بیٹھ سکا۔ تو اسی وجہ سے کمیونیں جو ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کو ٹریننگ دیں گے، لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو
دن رات جو ہے اس کی اوپر بات کرتے ہیں. جی دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آخر میں کوئی کمنٹس میاں صاحب کرنا چاہیں تو ہمارے پاس 1 منٹ ہے. نہیں ایسا ساری باتیں ہو گئی ہیں. بہت شکریہ سننے والوں کا اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. جی پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد.